معزز شرکائے مجلس، نمازی حضرات، اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی تخلیق ایک مقصد کے تحت کی ہے۔ وہ مقصد جو رب کائنات ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں سورہ ذاریات میں بیان کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں انسانوں کی تخلیق صرف ایک مقصد کے تحت کی کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادات میں ہمارا جو ایک عمومی تاثر ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، صدقہ و خیرات اور دیگر کئی معاملات ایسے ہیں جو سارے عبادات کے درجات تک موجود ہیں۔ ہم 4 چیزوں کی بات کرتے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان میں ہر عبادت کی ایک حیثیت فرضی ہے، ایک حیثیت نفلی ہے۔ آپ حدیث مبارکہ سنیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ صرف فرائض پورا کرنے سے ہمارے زندگی کے معاملات پورے نہیں ہوتے۔ یہ زندگی جب ختم ہونی ہے، ہم نے رب کائنات کے سامنے پہنچنا ہے۔ جب اعمال کا وزن ہوگا، تمام معاملات، یوم تبلی السرائر، ساری چیزیں وہاں پہ کھلیں گی، تو وہاں پہ انسان کو پھر احساس ہوگا کہ کاش میں نے یہ بھی عمل کیا ہوتا، لیکن وہاں پہ عمل کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہوگی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ نماز ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن كَانَتْ لَهُ تَامَّةٌ، اگر بندے کے نماز کا سیکشن پورا ہوا، ہم سادی زبان میں بات کرتے ہیں کہ اللہ کہیں گے اس کا نماز کا کھاتا ذرا چیک کرو، نماز کے حلقے سے پاس ہے کہ نہیں پاس ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ نمازی حضرات ہیں، اللہ کریم ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ نماز پڑھتے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی وضو میں کمی رہ گئی، کبھی نماز میں توجہ کسی اور طرف چلی گئی، دھیان بٹ گیا، خشوع خضوع قائم نہ رہا، تو عبادت کی وہ جست جو حاصل ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے فرض بھی ناقص ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے، یقول رب تبارک و تعالی لملائکتہ، اللہ اپنے فرشتوں سے کہیں گے، انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، ذرا میرے بندے کے نامہ اعمال کو چیک کرو، کوئی اس کی نفلی نماز موجود ہے کہ نہیں موجود۔ ٹٹولا جائے گا، کچھ نفلی عبادت نماز کی صورت میں ملے گی، تو اللہ کہیں گے تکملوا بہا فریضتہ، اب اس کے فرض کا سیکشن یہاں سے اٹھا کر جو کمیاں فرض میں رہ گئی تھی وہ پوری کر کے نماز کے سیکشن سے اس کو پاس کر دو۔ میرا خیال بات سمجھ آ گئی ہے جی، کہ نماز کے سیکشن سے یہ بندہ اس طرح پاس ہوگا۔ اب میرے بھائیوں یہاں پہ رک کر ذرا تصور کریں کہ ہم لوگ، یہ اتنا بڑا محلہ ہے، ہم جو 20 25 30 لوگ بیٹھے ہیں، کیا یہ فرض کفایہ تھا
کہ 4-5 گھروں میں سے ایک نمازی آ گیا تو سب کی طرف سے ہو گئی، ایسے تو ہر صورت میں نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز فرض بھی ہے، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ لکھے ہوئے فرض کیے گئے اوقات مقررہ وقت میں فرض ہے۔ یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر۔ تو خیر، اگر ہم نے سنتیں ہی نہ پڑھی، نوافل ہی نہ پڑھے، تو بے نمازی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ سیکشن میں ہم اللہ نہ کرے وہاں پہ ناکام ہو گئے تو پیچھے کھاتے میں نوافل بھی نہ ہوئے تو کدھر جائیں گے؟ یہ ایک عبادت ہوئی۔ اب آپ نے فرمایا ثم الزکاۃ، اسی طرح زکوٰۃ کو دیکھا جائے، لیکن یہ زکوٰۃ کو تو دیکھا جائے گا، آپ جانتے ہیں زکوٰۃ ہر بندے پہ تو فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پہ جو شرعی شرائط ہیں وہ لاگو ہوں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اب دیکھیے، فرضی زکوٰۃ اپنی جگہ پہ مسلم موجود ہے، اور اس کا جو تارک ہے، جو زکوٰۃ کے جو اس پہ شرائط پہ پورا اترتا ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے اس طرف نہیں جاتے۔ تو زکوٰۃ بھی نہیں، اگر پوری نہیں ہوئی تو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے کہ اس کے نفلی کچھ صدقات چیک کرو۔ یہ جاتے جاتے کبھی ہم نے کسی فقیر کو 10 روپے دے دیے، کسی کو 5 دے دیے، کسی کو روٹی کھلا دی، کسی کو بٹکے کو، کسی صاحب مسافر کے پاس کرایہ نہیں تھا اس کو پیسے دے دیے۔ یہ ہم زکوٰۃ سے آ کے کاؤنٹ نہیں کرتے، لیکن یہی نیکیاں ہیں جو کل قیامت کے روز ہم پھنسے ہوئے کام آئیں گی۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل باللہ فاعطوہ، جو اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہے اس کو دے دیا کرو، یہی آگے کام آنا ہے۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے بھی سن لیا، اب روزے کے حوالے سے دیکھ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ اللہ کریم ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنی رحمت سے پہنچائے۔ ابھی چند دن بعد شروع ہونے والا ہے، آپ قرآن بھی سنیں گے۔ یہ نفلی عبادت اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں عادت تھی صدقات کے حوالے سے کریح المرسلہ، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو صدقات وہ بھی بات ہوئی، اب آ گیا روزہ۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ علماء سے آپ حدیث سنتے ہیں الا الصوم انہ لی وانا اجزی بہ، اللہ کہتے ہیں روزہ خالص میرے لیے ہے، میں نے ہی اس کی جزا دے دی۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اور اس حدیث میں یہ موجود نہیں ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آیا وہ نفلی ہے یا فرض، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا۔ آپ نے سوموار کا رکھ لیا، جمعرات کا رکھ لیا، ایام 20 کا رکھ لیا، عاشورہ کا، عرفہ کا، کسی جگہ بھی رکھ لیا، اگرچہ ان کی فضیلتوں کی الگ احادیث موجود ہیں۔ ایک روزہ رکھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ کریم اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں، ایک روزہ۔ اور یہ رمضان آ رہا ہے، اب اس میں ہم نے کتنے رکھنے ہیں؟ یہ میرے بھائیوں، یہ ہم تو رکھیں گے، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھٹکے بھولے ہوئے بھائیوں کو بھی اللہ توفیق دے، جو روزے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی ان عبادات کی سمجھ عطا فرمائے، وہ ان عبادات کو کیا کریں۔ اب آئیے حج کی طرف، حج و عمرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں ہمارا ایک اصول ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج اس پہ فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔
اور حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من ملک زادا او راحلۃ تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، کہ جس کے پاس زاد راہ بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، اس کا کوئی بار نہیں ہے۔ اللہ نے وسائل دیے، کیوں نہیں کرتے؟ پھر اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی متابعت کرو، کثرت کے ساتھ حج کرو، عمرہ کرو، اللہ نے وسائل دیے ہیں، بار بار کرو۔ فرمایا انہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفیان الکیر خبث الحدید، یہ آپ کا حج کرنا اور عمرہ کرنا، فرض تو حج ایک مرتبہ ہی پورا ہو جانا ہے، یہ جو بار بار نفلی عمرے اور حج کرتے جائیں گے، یہ آپ سے فقر بھی اور گناہوں کو اس طرح دھو ڈالیں گے جس طرح لوہے گرم کرنے والی آگ کی بٹی لوہے سے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں نفلی عبادات یہ کچھ کرتی ہے۔ اب انسان کو صاف ستھرا بنا کر رب کے سامنے پیش کریں گی، نماز کا کھاتا بھی نفل سے پورا ہوا، روزے کا بھی نفل سے پورا ہوا، اور زکوٰۃ کا بھی نفل سے پورا ہوا، اور حج کا بھی نفل سے پورا ہوا۔ یہ ہے اہمیت اس نفلی عبادت کی۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھا کر، کثرت کے ساتھ نفلی عبادت کیا کر، انک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط بها عنک خطیئۃ، تو جب بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے، تو نفلی عبادت کرتا ہے، رب کے سامنے اپنی زمین رکھتا ہے، رفعک اللہ بها درجہ، تو اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ تیرا درجہ بلند کر دیتے ہیں، وحط بها عنک خطیئۃ، صرف درجہ ہی بلند نہیں ہوتا، اللہ تیرے نامہ اعمال سے خطاؤں اور غلطیوں کو بھی مٹا ڈالتے ہیں۔ یہ نفلی عبادت ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سہولت دیکھیں نفلی عبادت کی، کیا کمال ہے شریعت ہماری، ہمیں پابند نہیں کیا مسجد میں آ کے پڑھیں، آپ نے نفل پڑھنے ہیں، اس کی سہولت دیکھیے۔ فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في مسجد فليجعل لبيته نصيبا منها، اگر کوئی شخص تم میں سے اپنے فرض مسجد میں پورے کرتا ہے، فليجعل لبيته نصيبا منها، اس کو چاہیے اس کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، نفل سنتیں کچھ حصہ گھر کے لیے رکھے، فیکٹری کے لیے رکھے، دکان کے لیے رکھے۔ اور یہ میرے بھائیوں، یہ تو شریعت محمدی میں اتنی آسانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کی بنسبت 6 چیزوں سے نوازا گیا ہے، اس میں ایک فضیلت یہ ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری کی ساری زمین سجدہ گاہ اور پاک بنا دی گئی ہے۔ یہ سہولت پہلی شریعتوں کے لیے نہیں تھی، یہ سہولت ہمیں ملی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی وجہ سے۔ فرمایا فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّنْهَا، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے، اپنی فیکٹری کے لیے، اپنے کارخانے کے لیے، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں کے لیے رکھیے۔ کیوں؟ ان اللہ جاعل فی بیتہ خیرا منہا، آپ جو حصہ وہاں پہ پڑھیں گے، اللہ کریم اس پڑھی گئی نماز کی وجہ سے وہاں پہ برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث فرمایا ان افضل صلاۃ المرء صلاته فی مسجد صلاته فی بیتہ الا المکتوبہ، بندے کی افضل نماز وہ کہاں پہ ہے؟ گھر میں، سوائے فرضی کے، یہ بات ذہن میں رکھیے، سوائے فرضی کے، فرضی بغیر شرعی عذر کے کسی اور جگہ پہ نہیں ہوگی، وہ مسجد میں ہوگی۔
تو بھائیوں ان نفل عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ان رکعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور وہ آپ نے رکعتیں شمار کر کے بتائیں، فرمایا اربعا قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدها، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد صلاۃ المغرب، 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ جو شخص 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سنت موقدہ ہی نہیں پڑھتے، یہی نہیں اگر ہم پابندی کریں گے، کل اپنے نامہ اعمال سے کہاں سے کمیاں پوری کراتے پھریں گے؟ تصور کریں کہاں سے پوریاں کراتے پھریں گے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے روایت موجود ہے، ایک دن آپ نے گھر میں عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ کی پابندی دیکھیے ان سنتوں پہ کیسی ہے، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں سارے دوست موجود ہیں، پابندی کرنے والے بھی ہیں، نہیں بھی کرنے والے، جو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اب بھائیوں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ام المومنین نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول یہ 2 رکعتیں؟ فرمایا میرے پاس کچھ لوگ آ گئے تھے جنہوں نے مجھے 2 رکعتوں سے مصروف رکھ دیا، میں نہیں پڑھ سکا، میں اب پڑھ رہا ہوں۔ ہم سوچیں ہم نے ان رکعتوں کو کتنی اہمیت دی ہے، کیا سمجھا ہے ہم نے۔ اور اب آگے رمضان آنے والا ہے، میرے بھائیوں آپ تصور کریں، وہ تو نفلی عبادت ہے، ہم اگر اس کو اہمیت ہی نہیں دیں گے، رات کو جاگیں گے نہیں، حالانکہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، قرآن نے تہجد کو آپ کے لیے اضافی عبادت قرار دیا، لیکن انبیاء کا یہ خاصہ ہے جس عبادت کو شروع کر لیتے ہیں وہ اس کو ترک نہیں کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ آپ پر تہجد فرض تھی، قرآن کہتا ہے نافلۃ لک، آپ کے لیے نفل ہے، اضافی عبادت ہے، آپ کرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھ لیا کہ اتنی محنت آپ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے معاف کیا ہے، آپ کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، جس مالک نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس کا مجھے شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ یہ شکر گزاری کا اظہار یوں ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ماشاءاللہ صحت دی، سلامتی دی، اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اللہ نے سواری کی سہولت دی، جیب میں 4 روپے بھی دیے ہیں، جو چاہتے ہیں دنیا کی سہولت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس مالک نے ہم سے جو مانگا ہے اتنا وقت تو اس مالک کے لیے بھائیوں نکال لینا چاہیے، کم از کم یہ سنت موقدہ تو پڑھ لینی چاہیے، جس کی آپ نے تاکید فرمائی، جس کے لیے فضیلت اتنی بیان کی۔ وہ باقی اس کے علاوہ احادیث موجود ہیں، آپ کو علماء سناتے رہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو احادیث موجود ہیں، یہ عصر سے پہلے رکعتوں کی، مغرب سے پہلے رکعتوں کی، وہ الگ احادیث موجود ہیں۔ میں نے آپ کو سنت موقدہ کی صرف بات کی۔ اور آخری میرے بھائیوں بات سنیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت بیچارے کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، حضرت معاویہ بھی کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی کرتے تھے، کئی جو چھوٹی چھوٹی عمر کے 10 12 سال کے صحابہ کرام تھے خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہی دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 سال چھوٹے تھے، آپ ان کو یا غلام کہہ کے، بیٹا کہہ کے بلایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے صرف 14 سال عمر تھی ان کی، صرف 14 سال۔
اب یہ سارے صحابی خدمت کرتے ہیں. ایک دن آپ نے ربیہ کو کہہ دیا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو, اللہ سے دعا کر کے آپ کو لے دیتے. وہ میرے بھائیوں کوئی میرے جیسا ہوتا تو وہ کہتا نہیں مجھے اتنی گاڑیاں لے دیں, یہ اتنی جگہ شگہ لے دیں, یہ زمینیں لے دیں, ذرا ساری زندگی اچھی گزرے گی. وہ تربیت یافتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے, ایک سوال ہے صرف, اسألک مرافقک فی الجنہ, مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آپ نے اس کو صرف ایک ہی نسخہ بتایا, فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود, اگر تو میرے ساتھ معیت چاہتا ہے, میرا ساتھ چاہتا ہے, کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر, ان نفلی عبادت کا اہتمام کیا کر, میں محمد تجھے جنت میں اپنا ساتھی بنا دوں گا. میرے بھائیوں, اگر ربیہ بن کعب اسلمی کو اس نسخے پہ عمل کر کے رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل سکتی ہے, یہ نسخہ تو بھائیوں ہمارے لیے بھی موجود ہے. یہ کام ہم بھی کر لیں, یہ انشاءاللہ یہ نعمت ہمیں بھی مل سکتی ہے. خلوص اس لیول کا چاہیے, اس معیار کی محبت چاہیے, اس معیار کا ایمان چاہیے. اور آخری اسی سے جڑا واقعہ سنیے, سورہ نساء کی آیت اس حوالے سے ہے. صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں, طابت نفسی, دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, وقرت عینی, آنکھیں فرد تر و تازگی محسوس کرتی ہیں, آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے, آپ کا رخ انور دیکھ لیا, دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. گھر جاتا ہوں پھر اداس ہو جاتا ہوں, گھر جا کے پھر اداسی پریشانی, پھر سوچنا شروع کر دیتا ہوں, وقت نہیں گزرتا, پھر آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں, آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں, فرحت اور تر و تازگی محسوس کرتا ہوں. یہ ساری باتیں کر رہا ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول وہ وقت بھی آنا ہے, میں نے بھی دنیا میں نہیں ہونا, آپ کہاں میں کہاں, تو جہاں من کو جا. پھر کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے آیات بینات قرآن کریم میں سے نازل کر دی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو شخص نسخہ ایک ہی ہے وہ اس صحابی کے لیے بھی تھا, ہمارے لیے بھی وہی ہے. آپ نے اس سے قبل بھی بات ربیہ بن کعب اسلمی والی بھی سنی, نسخہ اس کے لیے بھی وہی ہے, ہمارے لیے بھی وہی ہے. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے, قرآن کا وعدہ ہے, سورہ نساء کی آیت ہے, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ ان اطاعت کرنے والوں کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. وہ سب سے پہلی لائن کے لوگ جو ایپیکس درجے کے لوگ ہیں وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے, صدیقین کے ساتھ لے جائیں گے, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ اعمال کی بدولت ان کے ساتھ اٹھائیں گے. اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں کوئی دوستی ہو سکتی؟ تو یہ ملتی کس سے ہے؟ یہ انہی چیزوں پہ عمل کرنے سے ملتی ہے جو ربیہ بن کعب اسلمی کو اور اس صحابی کو نصیحت کی گئی. میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو ان نفلی عبادات کی قدر کو پہچاننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ رمضان کی سعادت بڑی گھڑیوں سے اللہ ہمیں فائدہ مند اور بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.